تو یہ جو 60-70 سال کی زندگی ہے، اسی میں ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور موت سے پہلے پہلے کرنا ہے. اور کس کی موت کب آئے گی یہ بھی ایک اللہ ہی کے علم میں ہے، اس شخص کے اپنے علم میں بھی نہیں ہے نا. کسی کو کون سی بیماری لگے گی اس میں بھی انسان کو کوئی اختیار نہیں. اگر اختیار ہوتا تو کوئی اپنے آپ کو کوئی بیماری لگاتا ہی نہیں. اور میرے محترم دوستو، اللہ کی ذات ایسی ہے جو شفیق ہے اور مہربان ہے. اور اللہ رب العزت نے ہم سب پر ایک اور دو نہیں بلکہ بے شمار نعمتیں کی ہے، اللہ کے احسانات ہیں. اور ایک ایک نعمت ایسی ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتے یہ کتنی قیمتی ہے. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان کی کتاب میں ہے کہ ایک شیر تھا، وہ جب بوڑھا ہوا تو اس نے اپنے بچے کو نصیحت کی کہ بیٹا جس سے لڑنا ہے لڑ لینا، لیکن یاد رکھنا انسان سے اپنے آپ کو بچانا. اور بوڑھا تھا، مر گیا. اس کا بیٹا جوان ہوا، اس نے سوچا کہ بھی یہ انسان کون سی چیز ہے جس سے میرا والد مجھے ڈراتا تھا. تو اس نے جنگل کے اندر ادھر ادھر دیکھا تو اس کو ایک گھوڑا دکھائی دیا. اس نے سمجھا کہ یہی انسان ہے، اس لیے کہ اچھا خاصا ہٹا کٹا ہے. اس سے پوچھا کہ تم انسان ہو؟ انہوں نے کہا جی میں انسان نہیں ہوں، انسان میری پیٹھ پر بیٹھتا ہے اور مجھے دوڑاتا ہے اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو کہنے لگا، وہ حیران ہوا کہ یہ کون سی بڑی بلا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اس نے جنگل میں ایک اونٹ کو دیکھا. اس نے کہا یہی انسان ہوگا، اس لیے کہ اس سے بھی بڑا ہے. اس سے پوچھا تم انسان ہو؟ انہوں نے کہا جی میں انسان کہاں، انسان تو اس کا بچہ آگے ہوتا ہے اور ہماری قطار کی قطاریں جو ہے نا اس کے پیچھے چلتی ہیں، اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم ادھر ادھر وہ کر سکیں. وہ حیران ہوا کہ یہ کیا چیز ہے. چلتے چلتے آگے دیکھا تو ایک ہاتھی نظر آیا. اس نے کہا یہی انسان ہے، اس لیے کہ یہ سب سے موٹا ہے. اس سے پوچھا، اس نے کہا جی وہ ایسا ہوتا ہے کہ شہروں کے اندر ایک انسان آگے ہوتا ہے اور مجھے چلاتا ہے اور میرے پیچھے بچے ہوتے ہیں اور گلیوں میں گھماتا ہے اور جو ہے نا وہ بچے پیچھے تالیاں مارتے ہیں اور میں کچھ بھی نہیں کر پاتا. اب یہ حیران ہوا کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے انسان جس سے سارے کے سارے جانور ڈرتے ہیں. میرا باپ بھی ڈرا کرتا تھا. اس طریقے سے کرتے کرتے وہ جنگل کے کنارے کی طرف آیا. وہاں ایک آدمی تھا جو ایک لکڑی کاٹ رہا تھا. ایک لکڑی، ایک تنا جو ہے نا وہ کاٹ رہا تھا اور کلاڑی اٹھائی ہوئی تھی، درمیان میں چیر رہا تھا. اور جیسے جو ہے نا ان کا طریقہ ہوتا ہے، جتنا چیر جاتا ہے درمیان میں ایک لوہا رکھ دیتے ہیں تاکہ جو ہے نا کیا ہے یہ دوبارہ پھر آپس میں نہ ملے. تو اب اس کے تو ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ انسان ہو سکتا ہے. ویسے اس نے پوچھ لیا کہ تم انسان ہو؟ اس نے کہا ہاں میں انسان ہوں. وہ حیران ہوا. اس نے کہا ہو میرا والد کتنا بیوقوف تھا، تم سے مجھے ڈرا رہا تھا. سارے جانور تم سے ڈرتے ہیں، آؤ مجھ سے لڑو. تو وہ سمجھ گیا انسان. اس نے کہا بات سنو، تم شیر ہو اور جنگل کے بادشاہ ہو. تو ایسا ہے کہ میں ایک لکڑی کاٹ رہا ہوں اور اسی میں لگا ہوا ہوں. اب ایک کام کرو کہ تم اپنے دونوں پاؤں اس کے اندر کرو اور تم تو چونکہ شیر کے بادشاہ ہو، جنگل کے بادشاہ ہو، تم اس کو یوں چیر دو گے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، پھر لڑیں گے. تو اس نے کہا یہ کون سی آسان سی بات ہے. تو اس شیر نے اپنے دونوں اگلے پاؤں اس لکڑی کے درمیان میں جو ہے گھسا دیے جہاں اس نے وہ لوہا رکھا ہوا تھا. تو
جیسی اس نے وہ لوہا نکال لیا. جب نکال لیا اس کے دونوں پاؤں وہ بس بند گئے. پیچھے سے اس نے دوسرے پیچھے کے دونوں پاؤں بھی باندھ لیے. اب شیر کے اندر کیا رہا؟ نہ اس کے اگلے پاؤں رہے نہ پچھلے پاؤں رہے. اور اس نے اس کو پیٹنا شروع کیا، مارا مارا مارا. تو اس شیر نے اس سے کہا کہ بس بس میں سمجھ گیا، میرا والد جو تمہیں سے مجھے ڈراتا تھا وہ تمہاری عقل سے ڈرایا کرتا تھا. یہ عقل اللہ نے تمہیں دی ہے، ہمیں نہیں دی. تو میرے محترم دوستو، یہ عقل کتنی بڑی نعمت ہے اور یہ ہم سب کو اللہ نے دی ہے نا. آج اسی عقل کی بنیاد پر ہم یہاں بیٹھے ہیں. اگر ہماری عقلیں ختم ہو جائیں، میں نے خود ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے ساری زندگی کمایا، بیوی بچوں کے لیے کمایا کمایا کمایا، بنگلے بنائے، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کی عقل ختم ہو گئی. جب عقل ختم ہو گئی تو اسی بیوی اور بچے نے اس کو گھر سے نکالا کہ بھئی تم سے ہمیں ڈر محسوس ہوتا ہے. اب وہ بیچارہ گھوم رہے، نہ گھر رہا نہ کچھ. کیا ہوا؟ عقل نہیں رہی. حتیٰ کہ انسان کی عقل نہ رہے تو یعنی پاگل ہو جائے تو اسلام میں بھی مرفوع القلم ہو جاتا ہے. مرفوع القلم کا مطلب یہ ہے کہ اس سے قلم اٹھا دیا جاتا ہے. تو اللہ نے ایک عقل تو ہمیں نہیں دی، پتہ نہیں اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں. اسی عقل کی بنیاد پر ہم ان ساری نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں. ایک آدمی اگر وہ کیلا آپ نے اس کو دیا، اس نے جو ہے نا اس کو چھیلا، چھلکے کو کھانا شروع کر دیا، کیلے کو پھینک دیا، آپ فوراً کہیں گے بھئی کہ اس کا دماغ خراب ہے. یعنی میرے محترم دوستو، ایسے اللہ رب العزت کی ایک اور دو نعمتیں نہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، اور ان تمام نعمتوں کو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان نعمتوں کا ہم شکر بھی ادا نہیں کرتے. یہ تو الگ بات ہے، بلکہ اس طرف ذہن بھی نہیں جاتا کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی. تو انسان کو خود سوچنا چاہیے، آج دنیا کے اندر اگر کوئی ہم سب پر کوئی ایک تھوڑا سا احسان کرتا ہے، کوئی ہمارے ساتھ تھوڑی سی اچھائی کرتا ہے، اس کے کیسے فرما بردار بن جاتے ہیں. عربی کا مقولہ ہے کہ الانسان و عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہے. جو اس پر احسان کرتا ہے اس کی بندگی شروع کر دیتا ہے. عجیب سی بات ہے، ایک آدمی کی ایک 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 اچھائی پر ہم اس کے بندے بن جاتے ہیں اور اس کی غلامی شروع کر دیتے ہیں. اور وہ رب جس نے ہم سب پر ایک دو نہیں بے شمار احسانات فرمائے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فرمایا اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اس اللہ کی نعمتوں کا شکر کیا ہے؟ بس اس اللہ کو راضی کرنا. کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے وہ اللہ ناراض ہو. اب اللہ کی رضا کس میں ہے اور اللہ کی ناراضگی کس میں ہے، یہ ہم سب کو پتا ہے. الحلال بین والحرام بین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے. پھر اللہ رب العزت نے ہم سب کو دنیا کے اندر بھیجا، اور دنیا دارالامتحان، اور ہم سب امتحان کے لیے آئے. اب کیا ہے، ہمارے سامنے دنیا اور دنیا کی چیزوں کو پھیلا دیا. فرمایا مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. فرمایا دنیا کی زندگی کی کوئی اور حقیقت نہیں سوائے اس کے کہ دھوکے کا سامان ہے. دنیا کیا ہے؟ دھوکے کا سامان ہے. کیا مطلب؟ دھوکا کا مطلب کیا ہے
دنیا کے اندر ہمیں جن چیزوں کے اندر کامیابی دکھائی دیتی ہے اس کے اندر کامیابی نہیں، اور جس کے اندر ناکامی دکھائی دیتی ہے اس کے اندر ناکامی نہیں۔ کامیابی، جہاں کامیابی دکھائی دے رہی ہے کامیابی کا دھوکہ ہے، اور جہاں ناکامی دکھائی دے رہی ہے وہاں ناکامی کا دھوکہ ہے۔ کامیابی اور ناکامیابی دنیا میں نہیں ہے، دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کے احکامات میں ہے، پیغمبر کے طریقوں میں ہے۔ کامیابی اور ناکامیابی یہ اللہ کے احکامات میں ہے اور پیغمبر کے طریقوں میں ہے۔ اب آپ خود سوچیں، اگر ایک آدمی اللہ کے حکم کو توڑتا ہے، ایک آدمی اللہ کے حکم کو توڑتا ہے، لگتا ہے کہ کامیاب ہوا لیکن کامیاب نہیں ہے، ناکام ہے۔ ایک آدمی نے، مثال کے طور، ایک آدمی نے رشوت لی، اب رشوت میں کیا ہوا؟ اس نے اللہ کے حکم کو توڑ دیا، اس کو لگتا ہے کہ میں اس سے کامیاب ہوا۔ کیسے کامیاب ہوا؟ اب بھائی میرے پاس پیسے آ جائیں گے اور پیسے سے میرے مسئلے حل ہو جائیں گے، تو پیسے آ جائیں گے لیکن پیسوں سے مسئلے حل ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کا حکم ٹوٹے گا، دنیا میں بھی ناکامی ملے گی، آخرت میں بھی ناکامی ملے گی۔ پیغمبر کا طریقہ چھوٹے گا، دنیا میں بھی ناکامی، آخرت میں بھی ناکامی۔ بس اس چیز، اگر یہ چیز ہمارے ذہنوں میں آ گئی، تو پتہ ہے ہوتا کیا ہے؟ اب ایک آدمی اللہ کے حکم کو توڑتا ہے، ایک آدمی نے دھوکہ دیا، اور دھوکے کے بعد کیا ہوا؟ اس کو کچھ پیسے زیادہ مل گئے۔ اب پیسے زیادہ مل گئے، اچانک اس پر ایک بیماری آ گئی۔ اب بیماری میں اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، پیسے اس نے وہاں لگا دیے۔ اب شیطان اس کو یہ سمجھاتا ہے کہ دیکھو نا، تم نے دھوکہ دیا کہ کچھ بھی کیا لیکن پیسے تو آئے، اب تمہیں بیماری آئی، دیکھو یہی پیسے کام آ گئے، اور اگر تم دھوکہ نہ دیتے، ہے نا، تو پیسے نہ آتے، آج بیماری آتی تو پھر کیا ہوتا؟ نہیں میرے محترم دوستو، اگر یہ آج دھوکہ نہیں دیتا تو اللہ اس پر بیماری بھی نہیں لاتے۔ شیطان اس طرف نہیں سو جاتا، اس طرف اللہ کے حکم کے توڑنے کے اندر انسان کو کامیابی سمجھاتا ہے۔ اور آپ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، فرمایا دھوکہ، دنیا دھوکے کا سامان ہے، اس سے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، اس میں کامیابی نہیں۔ پھر دوسری بات کیا ہے؟ جب آپ اللہ کے حکم کو پورا کریں گے، پیغمبر کے طریقوں کو پورا کریں گے، اللہ رب العزت آپ کے دل میں ایک اطمینان کی کیفیت کو بھر دیں گے۔ وہ اطمینان جو پیسوں کے ساتھ نہیں، چیزوں کے ساتھ نہیں۔ اور جب آپ اللہ کے حکم کو توڑیں گے تو چاہے پیسے آ جائیں، آپ کا دل آپ کو ملامت کرے گا، اوہو تم نے اللہ کے حکم کو توڑا۔ اس لیے بس یہ بات اگر ہم سب کے ذہن میں آ جائے کہ میری کامیابی اللہ کے احکامات میں ہے، پیغمبر کے طریقوں میں ہے، ہماری ساری زندگی درست ہو جائے۔ اور پھر انسان ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ رب العزت انسان کو آزماتے ہیں، اچھے حالاتوں میں بھی آزماتے ہیں، برے حالات میں بھی آزماتے ہیں، اور دونوں میں آزمائش ہے ہی اسی بات کے لیے کہ اس بندے کو یعنی اس بندے کی آزمائش، اللہ رب العزت کو تو پتا ہے کہ بھئی کیسے ہے، لیکن اس پر خود حجت تام ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت انسان کو آزماتے ہیں ہر حالات میں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے اوپر برے حالات آتے ہیں اس میں تو ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہے نا۔ جیسے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، ایک آدمی سمندر میں کشتی میں بیٹھتا ہے اور کشتی پر برے حالات آتے ہیں، چکر چلتے ہیں اور طوفان ہوتا ہے، اب یہ اس کو موت نظر آتی ہے تو یہ اللہ ہی کو پکارتا ہے،
آدمی ہوائی جہاز میں بیٹھتا ہے اور ہوائی جہاز میں جھٹکے لگتے ہیں ہے نا، اور موسم خراب ہے، یہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اے اللہ اگر تو نے مجھے اس سے نجات دی اب میں تیرا فرما بردار بن کے رہوں گا، اب تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، فرمایا جب اللہ نجات دے دیتے ہیں تو پھر اللہ کو بھول جاتا ہے انسان۔ اس لیے چاہے خوشی کا حال ہو چاہے غم کا حال ہو، ہر حال میں اللہ اللہ کا تابعدار بن کر، اللہ ہمیں خوشی میں بھی دیکھیں گے، اللہ ہمیں غم میں بھی دیکھیں گے، اور دونوں حالتوں میں اللہ اللہ کی مان کر چلنا، اللہ کی جس میں رضا ہے اس پر چلنا، اس کے لیے کہ دونوں حالاتوں میں ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ نے ہمیں نماز عطا فرمائی، نماز بہت اہم یعنی بڑی اہم عبادت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے، اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے۔ اور میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت اسی نماز کے ذریعے سے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی نماز کو نماز بنائیں، ہے نا، نماز کو نماز بنائیں، نماز کے اندر ہماری توجہ ہو، دھیان ہو اللہ رب العزت کی طرف۔ اب آپ خود سوچیں، جو ہم سب نماز پڑھتے ہیں، ہم دیکھیں ہماری نماز کے اندر شیطان کی کتنی محنت ہوتی ہے کہ اس کی توجہ نماز کی طرف نہ ہو، اور چونکہ شیطان کا خیالات کیا ہے، یہ وسوسہ اور خیالات ایک ہی چیز ہے، تو شیطان کے خیالات کیا ہوتے ہیں، سب جو ہے خیالی پلاؤ ہوتے ہیں، اور ایسی چیزیں جس کے اندر انسان کی دلچسپی ہوتی ہے اس کی طرف متوجہ کرتا ہے تاکہ اس کی نماز کا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ سے غفلت میں گزرے۔ اگر اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہمیں جبر کر کے نماز کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا، اللہ سے مانگنا بھی پڑے گا کہ اے اللہ مجھے نماز کے اندر توجہ دھیان نصیب فرمائے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اچھا یہ بات متوجہ کرنے کے لیے فرمائی تاکہ اگلی بات وہ غور سے سنے، اس کو اپنا معقول بنائے۔ تو کیا فرمایا اے معاذ، کسی فرض نماز کے بعد یہ دعا مت چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر میں، اپنے شکر میں، اور اچھی طریقے سے عبادت میں۔ مطلوب کیا ہے؟ اچھی طریقے سے ایک یہ نا کہ ہم عبادت کی کثرت کی طرف جائیں اور اتنے نوافل پڑھ لیے، ایک یہ ہے کہ دو ہی پڑھیں لیکن توجہ اور دھیان سے پڑھیں اور اس کی مشق کریں، دھیان کی مشق کریں۔ اب آپ اپنی دھیان کی مشق شروع کریں، آپ کو خود پتہ چلے گا کہ یہ شیطان کتنا زور لگاتا ہے کہ اس کی توجہ نہ ہو نماز کی طرف۔ اب یہ زور لگاتا کیوں ہے؟ اس کو پتا ہے کہ اگر اس کی نماز بن گئی تو اس کے سارے مسئلے بنیں گے، اس کا اللہ سے تعلق بنے گا، ہے نا، اور یہیں سے انسان کو وہ اپنی سارا کا سارا زور لگائے گا اسی میں۔ اس لیے جیسے شیطان زور لگاتا ہے ہماری نمازوں کو برباد کرنے کے لیے، ہماری نمازوں میں توجہ نہ ہونے کے لیے، بس اس سے زیادہ زور ہمیں لگانا چاہیے نماز کے اندر توجہ۔ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ میری ایک ایک بات کو، ایک جو ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں نا، یہ سب کو سن رہے ہیں۔ اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ سورۃ فاتحہ میں ہر آیت اس کا اللہ جواب دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ جواب دیتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، جواب ہے ہر چیز کا۔
اب کتنی عجیب سی بات ہے کہ ہمارا رب تو ہماری طرف متوجہ ہو، جس اللہ کی ہمیں یعنی جس اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، اس کا کوئی مسئلہ ہم سے اٹکا ہوا نہیں، اور ہم سب کے سارے مسئلے اسی اللہ سے ہیں، اور اس اللہ کے بغیر ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، اور اس کے باوجود وہ اللہ ہماری طرف متوجہ ہو اور ہم اس اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، کتنی عجیب سی بات ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، بس اس میں ہمیں زور لگانا پڑے گا، اور جب لگائیں گے اللہ رب العزت ہمیں ناکام نہیں کریں گے، انشاءاللہ ہماری نمازیں بنے گی۔ پھر ہم نے زور لگایا اور اس کے بعد اگر کچھ غفلت بھی ہو گئی تو اللہ رب العزت ایسے کریم ہے کہ پھر بھی اللہ رب العزت اس نماز کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ ہم اپنی طاقت کے مطابق اپنا پورا زور لگا لیں، جو کمی ہو گئی اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ رب العزت اس کمی کو دور فرما لیں گے۔ اسی نماز پر پھر ہم اللہ سے مانگے، اور اللہ سے پورا یقین سے مانگے کہ اللہ میرے سارے مسائل کو حل کریں گے۔ اگر ہم نے نمازوں کے ذریعے سے اپنے مسائل کو اپنے رب سے حل کرنا سیکھ لیا، بس ہماری ساری زندگی آسان ہو گئی، اب ہمارا کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ اس کی مشق کرنی پڑے گی، اور میرے محترم دوستو اس کا یہ ہے کہ یہ کیسے ہوگا، تو اس کے لیے آسان ہے کہ نماز کے باہر بھی ہم اللہ کو یاد کریں۔ نماز کے اندر تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں نا، نماز کے باہر بھئی تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے۔ اب دیکھیں اللہ کا حکم ہے کہ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، اور اللہ کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ بھئی تم جو ہے نا کیا کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہیں کرتی۔ اب اللہ کی تسبیح کا حکم ہے، اللہ کی تکبیر کا حکم ہے، اللہ کی بڑائی کا حکم ہے، اللہ کی تحمید کا حکم ہے، اللہ کی تعریف کا حکم ہے۔ اب تیسرا کلمہ پڑھیں گے، اس کے اندر اللہ کی تسبیح بھی آ جائے گی، تحمید بھی آ جائے گی، تکبیر بھی آ جائے گی۔ جو لا الہ الا اللہ کی فضائل ہے، تیسرا کلمہ ہے اس کے اندر لا الہ الا اللہ ہے، اس کی بھی فضائل ہے۔ درود شریف میں اتنے فضائل ہیں، درود شریف پڑھیں گے ہمارے پیغمبر کا حق ادا ہوگا۔ ہمارے پیغمبر کے ہم سب پر انتہائی بڑے بڑے حق ہیں اور بڑے احسانات ہیں۔ ہمارے پیغمبر کے احسانات کی وجہ سے تو ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے اللہ کے سامنے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب کی زندگیاں کچھ ایسے گزرتی ہیں کہ اس میں ہم سے بڑی خطائیں ہو جاتی ہیں۔ اس سب کا حل کیا ہے کہ بس ہم جو ہے نا وہ استغفار پڑھیں، اللہ سے استغفار، توبہ اور استغفار۔ اور ہمیں اللہ رب العزت نے جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس کے اندر ہمیں اللہ نے مسلمانوں کے حقوق عطا فرمائے۔ اب مسلمانوں کے حقوق کو ادا کرنا ہماری وہ دیکھیں نا، ہم تبلیغ کے اندر کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ ہم کلمے کی دعوت دیتے ہیں اور ایمان و یقین کی دعوت دیتے ہیں۔ ایمان و یقین کی چھپی ہوئی چیز ہے۔ نمازیں ہم جو ہے نا مسجد میں پڑھتے ہیں، کفار نماز مسجد میں کہاں آتے ہیں؟ اسی طریقے سے باقی وہ چیز جس کو دیکھ کر کفار اسلام میں داخل ہوں گے، وہ اکرام مسلم، مسلمانوں کا اکرام کرنا، مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور ہر آدمی کے ساتھ، یعنی ہمارا جو سینہ ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تم صبح اور شام اس حال میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں میل کچیل نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، کسی سے تمہاری باتیں بند نہ ہو۔ فرمایا فعل، اگر ایسا کر سکتے ہو کر لو، ذالک من سنتی، یہ چیز میرے سنت اعمال میں سے ہے۔
من احب سنتی فقد احبنی، جو آدمی میری سنتوں سے محبت کرے گا یہ حقیقت میں مجھ سے محبت کرے گا. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو آدمی مجھ سے محبت کرے گا یہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جنت، اس میں ہمیں اپنے پیغمبر کی معیت نصیب ہو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا سینہ ہر مسلمان سے پاک ہو، صاف ہو. شیطان کیا کرتا ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، فرمایا میرے بندوں سے کہو کہ اچھی باتیں کہیں. کیوں؟ ان الشیطان ينزغ بینہم، شیطان تمہارے درمیان فساد ڈالتا ہے. شیطان تمہارے درمیان فساد ڈالتا ہے، توڑ ڈالتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو لڑاتا ہے. آج جتنا دنیا میں فساد ہے وہ سب اسی شیطان کی کارستانی ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اس کو آگے کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے اور اتنا بڑھاتا ہے کہ وہ چھوٹی سی بات پتہ نہیں کیا بن جاتی ہے اور کتنے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں. اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ بھئی اصل میں پتہ ہے کیا، شیطان ہے جہنمی، شیطان جہنمی ہے. اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، فرمایا یہ بات حق ہے کہ جہنمی آپس میں لڑیں گے. جہنم میں آپس میں توڑ پھوڑ ہوگی، آپس میں لڑائیاں ہوگی، آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا ہوگا. قرآن پاک میں اللہ نے ایک نہیں پتہ نہیں کتنی جگہوں پر اللہ نے اس کو بیان کیا. تو شیطان ہمیں یہی دنیا میں بھی کیا کرتا ہے، اسی طرف لے جاتا ہے. اور اگر ہمیں جنتی بننا ہے تو جنتیوں کی صرف آپس میں جوڑ ہے، آپس میں محبت ہے، الفت ہے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو کس طریقے سے داخل ہوں گے؟ فرمایا اخوانا، بھائیوں کی طرح داخل ہوں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، جنت کے اندر جب جنتی داخل ہوں گے ان کے دلوں میں کینہ نہیں ہوگا. کینے سے پاک ہوں گے تو جنت میں جائیں گے. اور پھر آگے کیا فرمایا کہ اخواناً، بھائیوں کی طرح داخل ہوں گے. اور متقابلین، آمنے سامنے ہوں گے. جب آپس میں ایک دوسرے سے رنجش دل میں پیدا ہوتی ہے تو پھر آدمی ایک دوسرے کا آمنا سامنا بھی نہیں کرتا. ایک دوسرے کو برا لگتا ہے، بھئی یہ نہ ہو تو اچھا ہے. اس لیے کیا ہے، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی قدر کریں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتم تحاببتم، فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں جس سے تم میں آپس میں محبتیں پیدا ہوں. افشوا السلام فیما بینکم، فرمایا سلام کو آپس میں پھیلاؤ. سلام کو آپس، یہ میرے محترم دوستو ہم سب میں بڑی کمی ہے. علامات قیامت میں بھی ہے کہ آدمی اپنے جاننے والے کو سلام کرے گا، جس کو نہیں جانتا اس کو نہیں کرے گا. نہیں، سلام تو فرمایا جس کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو سب پر سلام کرو. اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہم جتنے بھی اعمال کریں وہ اس بات کے لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. فضائل اعمال میں حدیث ہے، فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا. اللہ اس کو نہیں دیکھتے کہ کون سفید ہے کون کالا ہے نا. دیکھیں یہ جو کالے چہرے والی عورت ہوتی ہے نا، یہ بیچاری شروع سے لے کر آخر تک لوگوں کی باتیں برداشت کرتی ہے نا. تو اگر اللہ کے ہاں یہ معیار ہوتا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کو دیکھتی نہیں. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں اور کالے چہرے والی عورت ہم دونوں جنت میں یوں ہوں گے. تو اللہ کے ہاں معیار صورتیں نہیں ہے، اللہ کے ہاں معیار مال بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہے، کس کے پاس زیادہ ہے یہ مقرب ہے نہیں. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، دل میں کیا ہے.
میری محبت ہے کہ نہیں ہے، مجھ سے تعلق ہے کہ نہیں، میرے اوامر کی قدر اس کے دل میں ہے کہ نہیں ہے. اور پھر اعمال کو دیکھتے ہیں کہ بھئی تمہارے جسم سے کون سے اعمال نکل رہے ہیں. تو ہر حال میں اپنے رب کو راضی کرنا، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہم سب کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور ہم سب کو وہ محنت عطا فرمائی جو محنت اس سے پہلے پیغمبروں کو ملا کرتی تھی. اور ایک اعتراض، یہ پیغمبروں جتنے پیغمبر آئے ہیں ان سب پر ایک اعتراض ہوا. وہ کیا؟ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ. لوگ پیغمبروں کو دیوانہ کہا کرتے تھے، دیوانہ، پاگل ہیں. اور پاگل کیوں کہا کرتے تھے؟ یعنی وہ محنت جو جس کی وجہ سے جس کو پیغمبر دیوانہ وار کیا کرتے تھے، وہی محنت، اسی محنت کی ہمارے دلوں میں اتنی قدر ہے کہ جب وہ نمبر شروع ہوتا ہے نا تو ساتھی چلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی بس نہیں. جو محنت اصل ہے، دین کے آنے کا سبب ہے، جس کے تقاضوں کو ہمارے اچھا جب کفار یہ کہا کرتے تھے نا کہ دیوانہ ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا قل انما اعظکم بواحدہ، فرمایا دیکھو میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، فرمایا یا دو دو ہو کے کھڑے ہو جاؤ یا ایک ایک، پھر سوچو ما بصاحبکم من جنہ، تمہارا یہ ساتھی مجنون نہیں ہے. جب مجنون نہیں ہے تو کون ہے، کیا ہے؟ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، فرمایا یہ تو تمہیں آگے آنے والے عذاب شدید سے ڈرا رہا ہے. وہ ہمارے پیغمبر جو ہے نا کیا ہے، لوگوں کو دعوت دیتے تھے، اور اس دعوت کے اندر وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اولاد کی پرواہ نہیں کرتے تھے، کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں، بس اس بات کی کہ اللہ کا دین کیسے غالب ہوگا. اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صحبت سے یہ جو صحابہ ہیں ان کے دلوں کے اندر یہ بات کہ اللہ کا دین کیسے عام ہو اور اس کے لیے میں کیسے استعمال ہوں، اس کے لیے صحابہ نے ایسی قربانیاں کی جس کو آج ہم سوچ نہیں سکتے. آپ خود سوچیں، ہمارے ان علاقوں کے اندر صحابہ پہنچے ہیں جو یہاں سے مکہ اور مدینہ تقریباً 3500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اور اس زمانے کی سواریاں کیا تھی؟ اونٹ تھے، خچر تھے، گھوڑے تھے اور بادبانی کشتیاں تھی. آپ خود سوچیں، اگر آپ سے کوئی کہے کہ یہاں سے مکہ چلے جاؤ، یہاں سے مدینہ چلے جاؤ، لیکن آپ نے جانا ہے اونٹ پر، یا آپ نے جانا ہے اونٹ پر، خچر پر، گھوڑے پر، تو آپ خود سوچیں کوئی جا سکتا ہے؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. کیوں جی اتنا فاصلہ اور پھر اتنے دن لگیں گے؟ اچھا پھر ایسا بھی نہیں کہ یہاں وہ آ رہے تھے تو یہاں ان کے لیے کوئی استقبال ہو رہا تھا، نہیں، یہاں تو اسلام ہی نہیں تھا. یہاں تو اسلام کی دعوت پر لوگ لڑ رہے تھے اور جانے جا رہی تھی. اتنا دور جانا اور پھر اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا، اگر ان کے دلوں کے اندر بھی اللہ کے دین کے لیے قربانیاں کرنا، اس کی اتنی ہی محنت یعنی اتنی ہی قدر ہوتی جیسے ہمارے دلوں کے اندر ہے، صحابہ کبھی یہاں نہ آتے. لیکن ان کے دلوں کے اندر اس بات کی قدر اور یہ چیز جو چیز جس کے لیے ہم یعنی جس محنت کے لیے ہم روزانہ 2.5 گھنٹے نہیں دے سکتے، اور روزانہ اپنے وقت کو 2.5 گھنٹوں کو فارغ نہیں کر سکتے، ہے نا. بھئی کیا ہوا جی، یہ تقاضا تھا، آج 2.5 گھنٹے نہیں لگے. کوئی 2.5 گھنٹے نہیں لگاتا، جو لگاتا ہے وہ مسجد میں بیٹھ کے آپس میں گپ شپ لگا لیتے ہیں، جو گشت کے لیے نہیں نکلتے، اور جو گشت کے لیے نکلتے ہیں وہ دعوت نہیں دیتے. وہ دعوت
جس کو اللہ نے ہمارے پیغمبر کی زندگی کا مقصد بیان کیا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اور جس دعوت کو صحابہ نے اپنی زندگی کا مقصد بیان کیا، اس دعوت کے لیے جس کے لیے ان کی زندگیاں لگی، ہمارے آج 2.5 گھنٹے نہیں لگ رہے۔ وہ محنت، اب آپ خود سوچیں، جب وہ وہاں سے یہاں آئے تو ان کے کیا خیال ہے 3 دن لگے ہوں گے یا چلہ لگا ہوگا؟ آنے میں کتنے دن لگے، پھر یہاں انہوں نے کتنے عرصے محنت کی، پھر واپس گئے، کتنی زندگی کا، یعنی ان کے ہاں یہ دین کی محنت ایک ایسا کام تھا جس کے لیے وقت کی تعین نہیں تھی، بس ساری زندگی ان کی اس کے لیے وقت تھی۔ ان کی صحابہ کرام کی ساری زندگی اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے وقت تھی۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ان کی جان اور مال کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خریدا، ان کے جان اور مال کو بھی خریدا، ہمارے جان اور مال کو بھی خریدا، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ اپنے آپ کو فارغ کرنا پڑے گا، اس کے لیے اللہ کے دین کے تقاضوں کو پہلے نمبر پہ کرنا پڑے گا۔ اور اب یہ جو 4 مہینے ہیں یا چلہ ہے، یہ چلہ اور 4 مہینے اس کام کی ترتیب ہے، باقی یہ کام ساری زندگی کا ہے۔ اس کے لیے میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، ہم سب بھی عزم کریں۔ جب ہمارے پیغمبر کے ہاں اور صحابہ کرام کے ہاں اس محنت کے تقاضے 1 نمبر پر تھے، اور دنیا کا کوئی کام، دنیا کا کوئی تقاضا ایسے نہیں تھا جو اس کے لیے رکاوٹ ہو، تو پھر ہمارے لیے کیوں ہو؟ ہم بھی دیکھیں صحابہ نے کیا کیا، ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہے، اور سارے اور اپنے جتنے تقاضے ہیں ان کو پیچھے کرتے رہے، کرتے ایسے ہوا کہ ایک وقت ایسے آیا کہ اسلام ایسے پھیل گیا کہ اگر کوئی نہ جاتا تو وہ دکھائی نہیں دیتا، اور اس کے بغیر بھی کام چل جاتا تھا۔ تو ان میں سے بھی بعضوں نے سوچا کہ چلو آج تو ہمارے بغیر بھی یہ تقاضا پورا ہو سکتا ہے، ہم بھی اپنے دنیا کے تھوڑا سے تقاضوں کو دیکھ لیتے ہیں، قرضے چڑھ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، صرف سوچا تھا، عمل نہیں کیا تھا۔ اللہ نے آیت اتاری وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، فرمایا اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو بربادی میں مت ڈالو۔ کیا مطلب؟ اس دین کی محنت کے تقاضوں کو پیچھے کرنا، دنیا کے تقاضوں کو آگے کرنا، یہ ایسے ہے جیسے اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے بربادی میں ڈالنا ہے۔ اس کے لیے اس محنت کے تقاضوں کو ہم آگے کریں۔ یہ الحسنات ہے، ساری نیکیاں اسی محنت سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کریں۔ شیطان کی ایک چال یہ ہے کہ ابھی نہیں بعد میں۔ جس آدمی نے اب تک 4 مہینے نہیں لگائے، ایسے لوگ ہیں کہ سالوں سے ارادے کر رہے ہیں، اور شیطان کہتا ہے کہ جی ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں، یہ کر لو وہ کر لو، اور اسی میں وقت گزار دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جس کا سالانہ چلنا آتا ہے، شیطان یہی کہتے ہیں کہ ابھی نہیں بعد میں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، پھر یوں کر لو گے۔ اسی طریقے سے کرتے آدمی سے وقت گزار دیتا ہے۔ نہیں میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، اپنے اس محنت کے تقاضوں کو آگے کریں، اور جیسے دیوانہ وار انہوں نے محنت کی تھی ویسے محنت ہم بھی شروع کر لیں۔ انشاءاللہ ساری دنیا میں دین کا پھیلنا مشکل نہیں، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ قربانی کی بنیاد پر اس محنت کے تقاضوں کو ہم پورا کریں۔ تو اس کے لیے ماشاءاللہ وہ ساتھی جن کے اب تک 4 مہینے نہیں لگے، اب کھڑے ہو جائیں کہ انشاءاللہ میں نقد 4 مہینے کے لیے تیار ہوں۔ اسی طریقے سے وہ ساتھی جس کے اب تک سالانہ چلہ رہتا ہے، اب تک نہیں لگا، یہ بھی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائے کہ میں انشاءاللہ نقد تیار ہوں۔ جو ساتھی نقد تیار ہے، چلے اور 4 مہینے